قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العاشر، 10واں سبق۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم دروس اللغۃ العربیہ کا 10واں سبق آج شروع کر رہے ہیں۔ ھذا درس حوار، یہ سبق ایک مکالمہ ہے۔ الکلمۃ حوار، یہ جو حوار کلمہ ہے معنی ہا بالانگلیزیہ، انگریزی زبان میں اس کے معنی ڈائلاگ کے ہیں۔ فی ھذا الحوار، اس مکالمے میں علی الیمینی، آن دا رائٹ سائڈ، دائیں طرف، ہی اسماء المشارکین، ہی اسماء المشارکین، المشارک، المشارک، الکلمۃ المشارک معناہا بالانگلیزیہ the participant۔ المشارکین جمع المشارکی۔ اسماء جو آپ کو دائیں طرف نظر آ رہے ہیں یہ اس مکالمے کے پارٹیسپینٹس کے نام ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم اس مکالمے کو باقاعدہ ایکٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو اس کے لیے میں اپنی اس کلاس میں سے 2 طلباء کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں، بلکہ 3 طلباء، اس لیے کہ 2 کے درمیان مکالمہ ہے اور ایک طالب علم جو ہے وہ الفتح کا رول ادا کرے گا اس مکالمے میں۔ تو میں اب دعوت دیتا ہوں یا شاہد، تعال انت، تعال انت، پلیز کم۔ یا عرفان تعال۔ اویس تشریف لائیں آپ بھی۔ نہیں جی، اس مکالمے میں ہمارے جو 3 پارٹیسپینٹس ہیں، ایک اس میں حامد کا رول ادا کر رہے ہیں، یعنی عرفان جو ہیں وہ حامد ہیں، اور شاہد محمد کا رول ادا کریں گے، جبکہ تیسرے ساتھی ہمارے اویس جو ہیں یہ شاہد کے زمیل، یعنی شاہد کے ساتھی، شاہد کے دوست، شاہد کے کلاس فیلو حمزہ کا رول ادا کریں گے۔ تو اب ہم اس کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ یہ سوال جواب کا سلسلہ ہے، کوشش کریں گے کہ یہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اگر کوئی کمی یا کوئی غلطی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں گا۔ جی سٹارٹ۔ جی من انت؟ انا طالب بالجامعة. انت طالب جديد؟ نعم انا طالب جديد. من اين انت؟ انا من الهند. ما اسمك؟ اسمي محمد. ومن هذا الفتى الذي معك؟ هو زميلي. هو ايضا من الهند؟ لا هو من اليابان. ما اسمه؟ اسمه حمزة. ما لغتك يا محمد؟ لغتي الأردية. هي لغة سهلة؟ لا هي لغة سهلة. وحمزة ما لغته؟ لغة اليابانية وهي لغة صعبة.
أين أبوك يا محمد؟ أبي في الكويت وهو طبيب شهير. وأين أمك؟ هي أيضا في الكويت مع أبي، هي مدرسة هناك. أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم ذهبت. وزميلك أين أبوه؟ أبوه في اليابان، هو تاجر كبير. ألك أخ يا محمد؟ نعم لي أخ واحد اسمه أسامة، وهو معي هنا في المدينة المنورة، ولي أخت واحدة اسمها زينب، وهي في العراق مع زوجها مهندس. عندك سيارة؟ لا ما عندي سيارة، عندي دراجة. أنت عندك سيارة؟ جزاک اللہ جی، تھینک یو ویری مچ. ہاں جی الحمدللہ یہ ایک مکالمہ بڑی جلدی آپ کے سامنے تکمیل کو پہنچا. چھوٹے چھوٹے جملے تھے جو کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مکالمہ حامد اور محمد کے درمیان ہے. حامد اس میں سوال کر رہا ہے کہ من انتا، تم کون ہو؟ محمد جواب دیتا ہے انا طالب بالجامعاتی، میں یونیورسٹی میں ایک طالب علم ہوں. حامد پھر پوچھتا ہے انتا طالب جدید، کیا تم نئے طالب علم ہو؟ تو محمد جواب دیتا ہے نعم، جی ہاں، انا طالب جدید، میں ایک نیا طالب علم ہوں. حامد پھر سوال کرتا ہے من این انتا، تم کہاں سے ہو، تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ تو محمد جواب دیتا ہے انا من الہندی، میں انڈیا سے ہوں. پھر حامد جواب دیتا ہے سوال کرتا ہے مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو محمد جواب دیتا ہے اسمی محمد، میرا نام محمد ہے. پھر حامد پوچھتا ہے ومن حاز الفتى الذی معک، ومن حاز الفتى الذی معک، وہ جو تیسرے ساتھی آپ نے دیکھے تھے اویس، وہ الفتح کا رول ادا کر رہے تھے، ان کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا. ومن حاز الفتى الذی معک، اور یہ نوجوان، الفتح نوجوان جو تمہارے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ تو محمد نے جواب دیا تھا ہوا زمیلی، وہ میرا دوست ہے، میرا کلاس فیلو ہے. حامد نے بھی پوچھا ہوا ایزن من الہندی، کیا وہ بھی انڈیا سے؟ محمد نے جواب دیا لا، نہیں، ہوا من الیابانی، وہ جاپان سے. حامد نے پھر پوچھا مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ محمد نے جواب دیا اسمہ حمزہ، تو اس کا نام حمزہ ہے. پھر حامد نے محمد سے سوال کیا ما لغتک یا محمد، اے محمد تمہاری زبان کیا ہے، تمہاری لینگویج کیا ہے؟ تو محمد نے جواب دیا لغتی الاردیۃ، پھر ملا کر پڑھیں گے لغت الاردیۃ، میری زبان اردو ہے. حامد نے پوچھا اہی لغت سہلۃ، کیا یہ آسان زبان ہے؟ تو محمد نے جواب دیا نعم، جی ہاں، ہیا لغت سہلۃ، یہ ایک آسان زبان ہے. پھر حامد نے سوال کیا حمزہ تو ما لغتہ، اور حمزہ ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے؟ تو محمد نے جواب دیا تھا لغتہ الیابانیۃ، اس کی زبان جاپانی ہے. وہیا لغت صعبۃ، اور وہ ایک مشکل زبان ہے. پھر سوال کیا حامد نے این ابوک یا محمد، اے محمد تمہارے والد کہاں ہیں، تمہارے ابو کہاں ہیں؟ تو محمد نے جواب دیا ابی فی الکویت، میرے والد کویت میں ہیں. ہوا طبیب شہیر، وہ ایک مشہور ڈاکٹر ہیں. پھر حامد نے پوچھا این امک، اور تمہاری والدہ کہاں ہیں، تمہاری ماں کہاں ہے؟ محمد نے جواب دیا ہی ایزن فی الکویت مع ابی، وہ بھی کویت میں میرے والد کے ساتھ ہیں. ہیا مدرسۃ ہناک، وہ وہاں پر ایک ٹیچر ہے. پھر حامد نے سوال کیا محمد سے اذهبت الی الکویت یا محمد، اے محمد کیا تم کویت گئے ہو؟ تو محمد نے جواب دیا نعم ذهبت، ہاں میں گیا ہوں. پھر حامد نے پوچھا تھا وزمیلک، اور تمہارا جو یہ دوست ہے یا ساتھی ہے این ابوہ، اس کے ابو کہاں ہیں، اس کے والد کہاں ہیں؟ تو محمد نے جواب دیا ابوہ فی الیابانی، اس کے والد جاپان میں ہیں. ہوا تاجر کبیر، وہ ایک بڑے بزنس مین ہے. پھر حامد نے سوال کیا الک اخ یا محمد، اے محمد کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ تو محمد نے جواب دیا نعم، جی ہاں، لی اخ واحد، میرا ایک ہی بھائی ہے. ٹھیک ہے، یعنی لی اخن، میرا ایک بھائی ہے، اور واحد اخن کے ساتھ صفت لگ گئی
تو زور دینے کے لیے آ گئی. یعنی اخن میں نکرہ میں پہلے ہی ایک کا مفہوم ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے واحد کا لفظ استعمال کیا تو اس سے زور پیدا ہو گیا. میرا ایک ہی بھائی ہے، اسمہ اسامۃ، اس کا نام اسامہ ہے. وَهُوَ مَعِی هُنَا فِی الْمَدِینَةِ الْمُنَوَّرَةِ، اور وہ میرے ساتھ یہاں مدینۃ المنورہ میں ہے. پھر مزید گفتگو کو انہوں نے آگے بڑھایا. وَلِی أُخْتٌ وَاحِدَةٌ، اور میری ایک ہی بہن ہے، اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے. وَهِیَ فِی الْعِرَاقِ، اور وہ عراق میں ہے. مَعَ زَوْجِهَا، اپنے خاوند کے ساتھ. زوج کا لفظ اسپاؤز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر چونکہ بہن کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کا اسپاؤز ظاہر بات ہے اس کا خاوند ہوگا، تو وہ اپنے خاوند کے ہمراہ عراق میں ہے. اور زوجہا مہندسن، اس کا خاوند انجینئر ہے. پھر حامد نے سوال کیا آئندہ کا سیارتن یا اخی، اے میرے بھائی کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی گاڑی ہے؟ آئندہ کا سیارتن یا اخی. تو محبت نے جواب دیا، یہ جواب نوٹ کرنے والے ہیں، لا نہیں، ما عندی سیارتن، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے. اندی دراجتن، میرے پاس سائیکل ہے، میرے پاس ایک سائیکل ہے. حمزہ تو، حمزہ اندہ سیارتن، اس کے پاس گاڑی ہے. جی ہم یعنی ہم کہیں گے نا حمزہ کے پاس گاڑی ہے، اب یعنی دیکھیں نا حمزہ کے پاس تو بندے گا نا اندہ حمزہ تا، اندہ حمزہ تا سیارتن. تو ایسے نہیں کہا گیا، یہ اسلوب آپ کے سامنے اور آیا کہ آپ اس اسم کو بول دیں پہلے وہ حمزہ تو، اور پھر اندہ سیارتن، یعنی حمزہ تو مبتدا، پھر اندہ سیارتن، اندہ ظرف اور مضاف الیہ بن کر خبر مقدم، اور سیارتن مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو کر حمزہ کے لیے خبر بن گیا، یعنی پورا جملہ خبر بن کر آ گیا. تو اس کا انالیسس کچھ اس طریقے سے ہوگا. تو یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت بڑے پیارے اسلوب ڈاکٹر صاحب نے آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے ان دروس میں. جی تمرین کی طرف آئیں. تمرین ہے ہماری اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دیں. مسمو کا، جی میں سوال کرتا ہوں آپ جواب دیں گے. اس میں آپ نے جو جواب آپ آسانی سے دے سکتے ہیں وہ دے دیں، جو جواب آپ کو مشکل لگے وہ آپ سبق کے جواب جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. جی آپ سے پوچھ رہا ہوں، یا اخی مسمو کا، اسمی محمد، جواب ملا جی اسمی محمد. من این انت یا اخی، من این انت، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ انا من الپاکستانی، انا من پاکستانہ یا من الپاکستانی، میں پاکستان سے ہوں. ما لغتک، ما لغتک، آپ کی زبان کیا ہے؟ لغتی الاردیۃ، لغت الاردیۃ، میری زبان اردو ہے. این ابوک، ابھی فی الپاکستانی، میں نے پوچھا آپ کے والد کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابھی میرے والد فی الپاکستانی، پاکستان میں ہے. این امک، امی فی الپاکستانی، اور یا کہیں گے نہیں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو کہیں کہ وہ میرے والد صاحب کے ساتھ پاکستان میں ہے. امی مع ابی فی الپاکستان، ٹھیک ہو گیا نا، یعنی مع ابی میرے والد صاحب کے ساتھ پاکستان میں. الکا اخن، الکا اخن، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ جواب دیا جی نام جی. الکا اختن، الکا اختن، نام یس نام. لی اختن واحدتن، لی میری ایک ہی بہن ہے. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں میری دو بہنیں تو آپ کہیں گے لی اختانی، لی اختانی، میری دو بہنیں. ٹھیک ہے، دو سے زیادہ پھر آگے گنتی شروع ہو جاتی ہے. گنتی عربی زبان کا اپنا ایک ٹاپک ہے،
تو اس وقت گنتی میں آپ کو نہیں الجھا رہا. جی اگلا سوال ہے عندک سیارۃ؟ نعم عندی سیارۃ. عندک دراجۃ؟ شبیر صاحب سائیکل ہے آپ کے پاس؟ نہیں جواب نہیں دینا. ان کے پاس گاڑی ہے تو انہوں نے جواب دیا ہے عندی سیارۃ. ٹھیک ہے, اور کیونکہ سبق میں تو تھا نا, اس نے کہا تھا میرے پاس گاڑی نہیں ہے. ان کے پاس گاڑی ہے تو انہوں نے پازیٹیو جواب دیا. آپ کے پاس سائیکل نہیں ہے مجھے یہ پتا ہے. آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ جواب دیں نہیں میں دیں, کیونکہ ہاں میں آسان جواب ہے, نہیں ہے مشکل ہے ذرا. لا ماشاء اللہ, لا ما عندی دراجۃ, نہیں میرے پاس سائیکل نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ عرفان اس کے پاس گاڑی ہے. جی عرفان عندہ سیارۃ. کلیئر ہو گیا نا. اب یہ دیکھیں جب تک آپ اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. استعمال میں لائیں انشاءاللہ تعالی چیزیں کلیئر ہوں گی. کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں, بہت آسان ہے. جی عندہ کا قلم؟ نعم عندی قلم. ماشاء اللہ. عندہ کا یا ادریس عندہ کا دفتر؟ نعم عندی دفتر. ٹھیک ہے, یہاں دفتر سے مراد رجسٹر ہے. ہاں جی, کہیں آفس نہ ایسے سمجھیے گا کہ آپ کے پاس آفس ہے. ابو کا تاجر یا شاہد؟ نعم ابی تاجر. مزید اسے آپ ایڈ کر سکتے ہیں ہوا تاجر کبیر. ہوا تاجر کبیر. من این محمد یا اویس؟ من این محمد؟ من این محمد؟ من این محمد؟ محمد کہاں سے ہے؟ محمد من الپاکستانی, اور سبق کے مطابق محمد من الہندی. یا اویس ما لغتہ؟ ما لغتہ اس کی زبان کیا ہے محمد کا؟ بھی یہ سبق سے ریلیٹڈ سوال آتے ہیں. ہاں جی, لغتہ الاردیۃ. لغتہ الاردیۃ اس کی زبان اردو ہے. این ابوہ؟ این ابوہ یا عطا؟ ابوہ فی الکویتی. ابوہ فی الکویتی اس کے والد کویت میں ہے. این امہ؟ این امہ؟ ہوا ہیا ایزن فی الکویتی ما ابی ہی. ہیا ایزن فی الکویتی اب یعنی اب کیا ہے کہ وہ اس کے والد کے ساتھ ہے نا, اس کے والد کے ساتھ ہی ہے نا, تو ابھی ہی کر دیں گے ہم. ماں ابھی ہی اس کے والد کے ساتھ ہیں, اس کے ابو کے ساتھ ہیں. من این حمزۃ؟ من این حمزۃ؟ ہوا منل. ہوا منل یابانی. اب اس کو اس اسلوب میں لائیں جو میں نے آپ کو اسلوب بتایا. حمزۃ ہوا منل یابانی. حمزۃ ہوا منل یابانی, تاکہ دونوں اسلوب آپ کے سامنے ہو. جی ما لغتہ؟ حمزہ کی زبان کیا ہے جی؟ لغتہ الیابانیۃ. لغتہ الیابانیۃ اس کی زبان جاپانی ہے. این ابوہ؟ حمزہ کے والد کہاں ہیں جی؟ ابوہ فی الیابانی. این زینب؟ این زینب یا ادریس این زینب؟ زینب کہاں ہے؟ زینب کون ہے جی؟ زینب محمد کی بہن ہے جی. ہیا فی العراقی. ہیا فی العراقی, وہ عراق میں ہے. این زوجہا؟ این زوجہا یا شاہد؟ زوجہا فی العراقی. زوجہا ایزن فی العراقی. ٹھیک ہے, حالانکہ میں اس انڈرسٹوڈ ہے کہ میاں بیوی ساتھی ہوں گے, لیکن پاسبل ہے کہ وہ الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. تو زوجہا ایزن فی العراقی. زوجہا مدرس؟
ازوجھا مدرس، کیا اس کا خاوند مدرس ہے؟ لا لا ہوا مہندس، لا ہوا مہندس، یعنی پوچھا جا رہا ہے کیا اس کا خاوند استاد ہے؟ تو اس کا خاوند استاد نہیں ہے، بلکہ اس کا استاد خاوند تو انجینئر ہے۔ جی الحمدللہ ایک ایکسرسائز ہماری ہوگی۔ اب دیکھیں کچھ روانی میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ میں آتی جا رہی ہے، بات آپ کو سمجھ الحمدللہ آتی جا رہی ہے۔ نیکسٹ تمرین ہماری ہے ضع پٹ فی الفراغ ان دا بلینک فی ما یلی ان وٹ دا فالوز الضمیرہ۔ اصل میں ضع جو فعل امر ہے، فعل اور فاعل، اور الضمیرہ یہ اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے ضمیر فل کرنی ہے، ضمیر رکھنی ہے کہاں پر؟ فی الفراغ فیما یلی میں، ٹھیک ہے؟ خالی جگہوں میں جو نیچے آ رہی ہیں، اور وہ ضمیر کون سی رکھنی ہے؟ اٹیچڈ ہو اور اٹیچڈ ہا کی ضمائر رکھنی ہے۔ اٹیچڈ ہو آپ کو پتا ہے یہ آپ کی حالت نصب اور جر والی ضمیر ہے، تو ہم نے ضمائر کے دو چارٹس پڑھے ہیں، آپ کو یاد ہوگا اپنے بنیادی کورس میں۔ ایک حالت رفع والا چارٹ ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتننا، انا اور نحنو، یہ حالت رفع والا چارٹ۔ اور حالت رفع والے ضمائر ہم نے استعمال کیے جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر، لیکن مرکب اضافی میں ضمائر چونکہ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں حالت جر والے ضمائر چاہیے۔ تو حالت جر والے ضمائر جو ہیں وہ ایک چارٹ ہم نے یاد کیا تھا آسانی کے لیے، نصب اور جر والا ایک ہی چارٹ ہے، یعنی وہ اٹیچ ضمائر ہیں، اٹیچڈ ہو ہما ہم، اٹیچڈ ہا ہما ہننا، اٹیچڈ کا کما کم، اٹیچڈ کی کما کننا، اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نا۔ تو یہ جو تھرڈ پرسن کے ضمائر ہیں، اٹیچڈ ہو اور اٹیچڈ ہا، یعنی ہم انگریزی میں کہیں گے کہ ہز اور ہر کے لیے جو آپ پروناؤنز استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر فٹ کرنے ہیں۔ تو پہلا جملہ جی باری ہے امیس کی، پڑھیں امیس۔ ہاذہ البنت طالبۃ، یہ لڑکی ایک طالبہ ہے۔ اسمہا زینب، ہر نیم از زینب۔ جی عطا۔ محمد طبیب وابنہ مہندس، وابنہ مہندس، محمد ایک ڈاکٹر ہے اور اس کا بیٹا ایک انجینئر ہے۔ جی گزار صاحب۔ ھذا الرجل تاجر کبیر، یہ آدمی ایک بڑا تاجر ہے۔ جی اسمہ عبداللہ، اس کا نام عبداللہ ہے۔ جی عرفان۔ آمنہ تو فی الغرفۃ، آمنہ کمرے میں ہے۔ آمنہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ وَأُمُّهَا فِي الْمَطْبَخِ، and her mother is in the kitchen۔ وَأُمُّهَا، جی المطبخ the kitchen۔ جی شبیر صاحب۔ عائشہ تو طبیبۃ، عائشہ is a doctor، لیڈی ڈاکٹر۔ وَأُخْتُهَا ممرضۃ، وَأُخْتُهَا and her sister is ممرضۃ a nurse، ٹھیک ہے؟ اور اس کی بہن ایک نرس ہے۔ خرج محمد من الفصل، محمد came out from the class room۔ وخرج معہ زمیلہ، جی اور اس کے ساتھ اس کا دوست باہر نکلا، یعنی محمد کلاس سے باہر نکلا اور اس کے ساتھ اس کا دوست کلاس سے باہر نکلا۔ اگلی ایکسرسائز چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ ہاتی، یہ ٹو برنگ، یعنی یہاں پر فعل امر ہے تو ہم کہیں گے برنگ
لاؤ تو لا خمسۃ اسئلۃ 5 سوال. میں گنتی سے آپ کو بچا رہا تھا اور گنتی اگلے سوال میں ہمیں مل گئی. خمسۃ اسئلۃ 5 سوال لا و اجوبۃ اور جواب، یعنی 5 سوال اور جواب آپ نے لانے ہیں. کل مثال الآتی آنے والی مثال کی طرح، یعنی جو نیچے مثال دی گئی ہے اس کی طرح آپ نے 5 سوال اور 5 جواب لانے ہیں. سوال ہے جو مثال دی گئی ہے آئندہ کا قلم، کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ نعم عندی قلم. تو ایک ایک سوال اور ایک ایک جواب. جی کس کی باری ہے؟ ادریس صاحب. آئندہ کا قلم، نعم عندی قلم. آئندہ کا کتاب، نعم عندی کتاب. ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب. آئندہ کا سیارۃ، نعم عندی سیارۃ. جی اویس. آئندہ کا دراجۃ، نعم عندی دراجۃ. جی امیس. آئندہ کا سبورۃ، نعم عندی سبورۃ. جی آخری 5واں. آئندہ کا دفتر، نعم عندی دفتر. اس کے بعد اس کا جو باپ جز ہے وہ ہے ہاتی خمسۃ اسئلۃ و اجوبۃ کل مثال الآتی. سوال وہی ہے، 5 سوال اور جواب دی گئی مثال کی طرح آپ نے لانے ہیں. اب سوال جو کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے آئندہ کا قلم. پہلے پازیٹیو میں جواب تھا، اب نیگیٹو میں لا ما عندی قلم. جی گزار صاحب. آئندہ کا کتاب، لا ما عندی کتاب. جی آئندہ کا سکین، آئندہ کا سکین، لا ما عندی سکین. ماشاءاللہ. یہ ووکیبلری جو آپ کو دی گئی ہے اسے بھی آپ استعمال کریں. ماشاءاللہ. جی آئندہ کا دراجۃ، لا پہلے کہنا ہے نو، پہلے نہیں میں جواب دینا ہے، پھر آگے کہنا ہے آئی ہیو نو، یا آئی ڈونٹ ہیو اے کار، یا آئی ڈونٹ ہیو اے بائسیکل. لا ما عندی دراجۃ. جی آئندہ کا سیارۃ، لا ما عندی سیارۃ. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. جی 5واں جملہ ادریس صاحب. آئندہ کا ساعۃ، لا ما عندی ساعۃ. نہیں جی الحمدللہ ایک دلچسپ سبق آپ کے سامنے چل رہا ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا. سبق مکمل ہو گیا جو کہ ایک مکالمے پر مشتمل تھا، اور اس کی کچھ ایکسرسائزز بھی ہم نے کی ہیں. ایکسرسائزز جاری ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اگلے لیکچر میں لے کے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن.